معزز سامعین و ناظرین، آج دو رمضان المبارک۔ آج کا ہمارا موضوع مقدس مقامات پر جا کر دعا کرنا کیسے۔ اللہ کم الحاکمین کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید، اس سے ہر مسئلے کا حل ہمیں نظر آتا ہے اور ملتا ہے۔ اہل علم، اہل محبت، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ہر مسئلے کو واضح فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ بڑے محبت اور ذوق کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر کریں تو تیسرے سپارے میں اللہ کم الحاکمین نے بڑا پیارا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام وہ پرورش فرماتے ہیں کس کی؟ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا۔ اب ان کا انداز یہ ہے کہ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا مسجد اقصیٰ کے متصل ایک حجرے میں رہتی ہیں، جس کو رب کے قرآن نے فی المحراب کے لفظ سے ارشاد فرمایا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ کھولا حجرے کا تو وجدہ عندہا رزقا، آگے بے موسمی پھل پڑے، طرح طرح کے عمدہ پھل وہاں موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور سوچا کہ دروازہ تو بند ہے اور میں نے ہی آ کر کھولنا ہے، اب یہ پھل جو آئے ہوئے یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ آپ نے سوال کیا انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آئے؟ قالت، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے کہا هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک میرا اللہ جسے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جب دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، بند دروازے میں رزق آیا ہوا ہے، آپ بڑے حیران ہوئے اور بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ دعا کی۔ کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی، اسی مقام پر۔ یہ نہیں کہ ابھی یہ محراب میں یہ منظر دیکھا ہے تو آپ مسجد اقصیٰ میں آ جاتے، آ کر 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر دعا مانگتے، یا تھوڑا انتظار کر لیتے کہ میں چلو جب مسجد میں پہنچوں گا تب جا کر دعا کر لوں گا۔ نہیں، مقدس مقام دیکھا کہ یہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، ایک اللہ کے ولیہ کے پاس آپ کھڑے ہیں، آپ نے وہیں پر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب یہ میں کسی عام آدمی کا کوئی قول یا کوئی واقعہ یا کوئی بات بیان نہیں کر رہا، یہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنے پاک کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کو بیان کیا۔ آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک اولاد کی، صالح بیٹے کی آپ نے دعا مانگی، کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ نے دعا مانگی اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ دعا جیسے ہی آپ نے ختم کی فنادتہ الملائکہ، پس ندا دی فرشتے نے ان کو، یعنی فوراً فرشتہ نے کہا، کیا کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مقدس مقامات جہاں اللہ کے ولیوں کے آستانے ہیں، جہاں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ فرما جائیں، وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں جا کر دعائیں مانگنا رب کے قرآن سے ثابت ہے، اور دعائیں قبول ہونا یہ بھی رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ مسجد میں آپ آئیں، نماز پڑھیں، نیکی کریں، یہاں بھی دعائیں مانگیں، لیکن جب کبھی زندگی میں آپ کو مقدس مقامات پہ جانے کا اتفاق ہو، جہاں اللہ کے نبیوں کی یادگاریں ہیں یا اللہ کے ولیوں کی یادگاریں ہیں، تو وہاں پر جا کر بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔